السلام علیکم. آپ ہوں مناف خان کے ساتھ. آج اپنے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک کتاب پیپر میں کب آئی. ہم لوگوں کو تو یہ پڑھایا گیا ہے نا کہ یہ کتاب پتوں پہ لکھی گئی اور لکڑوں پہ لکھی گئی، چمڑے پہ لکھی گئی، کیونکہ اس وقت پیپر اویلیبل نہیں تھا، یعنی پیپر کی ایجاد نہیں ہوئی تھی، ایجاد نہیں ہوا تھا. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ عالم لوگ، مولوی لوگ، وہ کیا اب بتا رہے ہیں وہ خود کو سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بتایا گیا کہ پتوں پہ لکھے تھے، چمڑوں پہ لکھ رہے تھے، اور ساتھ میں پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بائبل کتاب تھی. بائبل مکمل کتاب تھی، تھوڑا مکمل کتاب تھی. بھائی تھنک واٹ یو آر سیئنگ. کہ رہے بھائی مکمل کتاب تھی تو بھائی وہ تو پھر وہ پیپر کہاں سے ہے؟ وہ پوری بائنڈنگ کے ساتھ کتاب تھی کہہ رہے ہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ they don't know what they are saying, what they are preaching. ان کو خود کو ہی نہیں پتا کیا بول رہے ہو. کبھی بات پہ سوچتے بھی نہیں کہ ہم کیا بتا رہے ہیں، وہ سامنے والا پاگل ہے. تو اینی وے چلیے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کب بات کرے پیپر پہ. اللہ تعالیٰ اپنوں کو اس کے پیغام میں حق کیا ہے. تو پھر حق جاننے کے لیے آپ کو اللہ کی کتاب پہ جانا پڑے گا، وہیں پر آپ کو حق ملے گا. اس کے سوا آپ کو کہیں پہ حق نہیں ملے گا بھائی، بہت جھوٹ ہے. تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیرے اتباع کرتے ہیں اور تو ہی ایک علم کا ذریعہ ہے جس سے علم ملتا ہے، حق ملتا ہے. دیکھیں سورۃ الانعام کی 7 نمبر کی 7 نمبر کی آیت ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب پر لولا انزلنا علیک کتاب فی قراطیس. اگر نازل کرتے تیری طرف کتاب میں ہم قراطیس پہ، قراطیس مطلب پیپر پہ، پیپر پہ قراطیس مطلب پیپر، نوٹ پیج. یہ غلط ترجمہ ہے، اسکرپچر بھی نہیں ہے، اسکرپچر لکھا ہی نہیں ہے. کتاب ان میسیجز، پیغامات. فلمسو ہو بِأَيْدِيهِمْ، اور وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے ٹچ کرتے ہیں پیپر کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میں پیپر پہ تیز اتارتا یہ پیغامات تو یہ لوگ ٹچ کرتے اپنے ہاتھوں سے. قال الذین کفروا، اور کہتے جو لوگ کفر کر رہے ہو، کہتے جو لوگ کفر کر رہے ہو لوگ کہتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین. کیا کہتے ہیں لوگ؟ کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے. بولے اسٹریٹ اوے ریفیوز. ابھی دیکھیے قراطیس کا مطلب ہوتا ہے پیپر، پیپر. یہ پیج تو کتاب کے اندر ایک جب کتاب بن جائے گی اس کے اندر پیج لکھا ہوا ہے، پیج وہ پیج ہو گیا. یہ پیپر ہے، پیس آف پیپر.
تو اللہ تعالیٰ پیپر کیونکہ ترجمہ پیج تو پیج لکھ سکتے ہیں لیکن اس کا ایگزیکٹلی ترجمہ نہیں ہو رہا. کیا پیغام اس کا جو اس کا کانٹیکٹ جو صحیح بات سمجھنے کی نا سمجھ نہیں آ رہی. یہاں پہ بھی دیکھو صفا کرتے ہیں قراتیس. اچھا آپ دوسری آیت ہے اسی میں 91 سورہ نام کی. وما قدر اللہ حق کا قدری، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جیسی اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی تھی ویسے نہیں کیا آپ لوگوں نے. اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر کرنے کی تھی ویسے آپ نے قدر نہیں کی. کب؟ وَإِذَا قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ. کب؟ یعنی جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم پہ کچھ ریویل نہیں کیا، یعنی کچھ کسی بشر پہ، بشر مطلب انسانوں پہ، انسان نہیں جنرل آدمیوں پہ، لوگوں پہ سمجھو. تو جب کہا لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عیا نہیں کیا، نازل مطلب عیا نہیں کیا، ریویل نہیں کیا، یا اس کی طرف سے کچھ بھیجا نہیں، اور لوگوں کے اوپر کچھ بھی نہیں بھیجا، تو آگے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے کل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ. تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ اچھا تو پھر بولے وہ کس نے ریویل کی تھی، کس نے عیا کی تھی جو کتاب جو موسیٰ لے کے آیا تھا. آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا، تو پھر وہ موسیٰ لے کے آیا تھا وہ کیا تھا، وہ کون سی کتاب تھی؟ جو نور تھی، یعنی نور مطلب لائٹ تھی، نالج تھا، جس میں تم اس میں سے جب تم کو سمجھ میں آ جائے گی تو تم نور میں آ جاؤ گے. جو نور تھی اور وہ خدا الناس، یعنی لوگوں کے لیے ہدایت تھی. دیکھو یہاں بنی اسرائیل نے لکھا اور نہیں یہاں مسلمان لکھا ہے. لوگ جنرل سب انسان کے لیے، ہندو مسلم سکھ عیسائی جو بھی ہے، ہر انسان، ہر جو بھی ہوتا آدمی، بنی آدم. تو موسیٰ جو کتاب لے کے آیا تھا وہ نور تھی، لائٹ تھی، اور گائیڈنس تھا لوگوں کے لیے. تو کوئی بھی کہتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آئے تھے وہ بڑے اسرائیل کے لیے تھی، صرف نہیں، لوگوں کے لیے تھی. اللہ پاک نے ان کو کام سونپا تھا کہ آپ یہ لوگوں تک پھیلاؤ، صرف ان کے لیے نہیں تھے میسج. تو انہوں نے کیا کیا، چھپا دیا، اپنے رکھا. جیسا اپنے واقع ابھی اپنے قرآن صحیح بات بتاتے نہیں، غلط ترجمہ غلط بتاتے ہیں. ایسا پہلے کے لوگوں کے پاس کتاب آئی تھی، ہندوؤں نے کیا کیا، ان کی بھی کتاب غائب کر دی. جو امک جو چیزیں تھی وہ ان کے جو براہمن جو ہے انہوں نے رکھ لے، باقی سب انہوں نے ڈسٹروئی کر دیا، خود ہی ڈسٹروئی کر دیا سب چیز. تو لوگ یہ کرتے ہیں ہمیشہ، پہلے سے ہر ٹائم سے لوگ یہی کرتے آ رہے ہیں، اور اپنوں نے بھی یہی کیا. تو کہتے اللہ پاک کہتے لوگوں کے لیے ہدایت تھی جو موسیٰ لے کے آیا تھا. تو پھر کیا کیا تم نے، تجلونہ قراتیس تبدونہا و تخفونہا کثیرا. تو تم لوگ اس کو کس پہ لکھائے، پیپر پر، اور تم لوگ بتاتے کم ہو اور چھپا تو زیادہ ہو. یعنی بہت کم بتا، آج عالم مولوی تم کو آپ کو کتاب میں سے بہت کم بتائے گا. ایک چھوٹی سی آیت بتائے گا آپ کو، لے گا کہ ہاں یہ کتاب کی بات کر رہا ہے، پھر لے جائے گا حدیث پہ، تفسیر پہ، پھر کہانیاں، اسٹوریاں صحابی کی، اس کی تو نہیں بتاتے. تو اللہ پاک کہتے بھائی تم اس کو قراتیس پہ لے گئے. وَعَلَّمْتُم مَّا لَمْ تَكُونُوا وَعَلَّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ.
تو اللہ پاک کہتے ہیں جو کتاب میں نے تم کو دی تھی وہی وہی کتاب، موسیٰ کی جو کتاب تھی وہی، قرآن سے بھی وہی ہے، لیکن اس میں کیا تھا تھوڑا میں کہ ان کے لیے اللہ پاک نے ان کو سزا کے طور پہ 630 613 قانون حرام حلال کے بہت اسٹریک رکھے تھے ان کو، یہ سزا کے طور پہ۔ تو پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ کیا تھا کہ جب تیری قوم پہ تمہارا آخری نبی آئے گا جو میسج لے کے آئے گا، رسول، وہ اس میں اس کا ہلکا کر دوں گا بوجھ۔ تو قرآن شریف جو آیا وہ فائنل ڈاکیومنٹ میسج اللہ کی طرف سے، جس میں بہت سی چیزیں ہلکی کر دی، یعنی بوجھ کم کر دیا۔ تو اللہ پاک کہتے وہ عالم تم معلوم تب، جب ہم نے تم کو کتاب دی تو ہم نے تم کو علم دیا، علم، عالم، علم عطا کیا، نالج دیا، جو تمہارے پاس نہ تھا، تمہارے پاس تھا نہ تمہارے باپ دادا کے پاس تھا۔ کہ ہم نے تم کو وہ نالج دیا، نہ تمہارے پاس نالج تھا، نہ تمہارے باپ دادا کے پاس تھا۔ قل اللہ، کس نے دیا؟ بولا اللہ نے دیا۔ ثم ذرہم، تو اللہ پاک کہتے ضرور ذرہم فی خدا نہیں یعلمون، تو اللہ پاک چھوڑ دو ان کو ان کی مستی میں جو باتیں کر رہے، انجوائے کر دو ان کو جب تک ان کا ٹائم ہے۔ تو دیکھیں اللہ پاک کب بات کر رہے ہیں پیپر کی؟ اللہ پاک بات کر رہے ہیں پیپر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آلموسٹ 3000 4000 پہلے کی بات کر رہے اللہ پاک پیپر کی۔ اور ہم کو یہ ہمارے عالم اور یہ مفسرین کیا بتا رہے ہیں کہ قرآن اس پہ لکھا گیا، لکڑوں پہ لکھا گیا، پیپر اس پہ لکھا گیا، چمڑوں پہ لکھا گیا، وہ بعد میں پھر اس کی ترتیب نہیں، ترتیب اس کی یہی ہے، جیسا ہے نبی ایسی ترتیب ہے۔ جو پہلی سورہ الحمد ہے، سورہ بقرہ ہے، یہی ترتیب ہے۔ اور اگر کسی کو کویشچن ہے تو میں آپ کو پروف کر کے بتا دوں گا۔ ابھی نا لوگ کہنے والے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ اللہ کے نام سے، وہ پہلا آنے چاہیے۔ یہ بعد میں جو قرآن سے کسی پتہ نہیں کون خلیفہ کا نام لیتے انہوں نے ترتیب دیا، پروف ہے قرآن سے، پروف کہ یہ صحیح ہے۔ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ کو سچ جاننا ہے، حق جاننا ہے، تو وقت نکال کے آ جائیے لائیو اسٹریم پر، میں آپ کو پروف کے ساتھ بتا دوں گا۔ تو بھائی لوگوں، یہ اس وقت پیپر کی بات ہو رہی ہے اور اپنوں کو کیا کیا کہا جا رہا ہے، ہر چیز بھائی سچ بتا ہی نہیں رہا، کوئی حق کوئی نہیں بتا رہا بھائی۔ اگر حق آپ کو جاننا ہے تو میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو عربی سیکھنی پڑے گی، وہ آپ کو عربی سے ہی سمجھنا پڑے گا۔ اب یہ سب کو یہ لوگ یہاں پر بھی دیکھو، یہاں پہ لوگ نے اسکرپٹ لکھا، میں نے چینج کر دیا، یہاں پر یہ پیپر ہونا چاہیے، چینج کیا۔ یہاں پر بھی خدا چاہے اس لیے ان لوگوں نے بے وقوف کیا، خدا نے کسی بشر انسان نازل نہیں کیا، تم پوچھو تو کتاب جو موسیٰ لے کے آیا تھا یہاں کاغذی کر دیا، یہاں پہ یہ میں نے چینج کیا اس کو یہاں پر بھی۔ اچھا آپ چلیے دوسری ایک امپورٹنٹ الفاظ ہے آپ کو سمجھنے کے لیے، من یصرف عنہ یوم ذی فقط رحمتہ وذالک فوز المبین، یعنی اس دن جو اللہ کی پنشمنٹ سے بچ گیا تو سمجھو کہ وہ فوز ہو گیا، فوز مبین، یعنی فوز مبین ایک فری ہو گیا، آپ کو اس کے اوپر رسک نہیں ہے۔ ابھی اپنے حیات دنیا میں نہیں، یہ حیات دنیا اپنی جو رہ رہی حیات دنیا ہے، تو ابھی اپنے دنیا میں تو اپنے غلطی کر سکتے ہیں، تو اپنا رسک ہے نا، اللہ پاک کی سزا میں کوئی غلطی ہوگی تو اللہ پاک پنشمنٹ ملے گی، جو بھی قانون اللہ پاک قدرت کے حساب سے۔ تو جب مرنے کے بعد ایک بار اپنے اللہ پاک اس سے بچ گئے تو وہ کیا ہے، فوز ہے، فوز المومن، اس کو بولتے فوز۔ تو یہ فوز جو ہے نا، فوز الفوز، یہ مرنے کے بعد کا ہے، آفٹر لائف۔ تب یہ بولتے ہیں کسی چیز کے حاصل کرنے کا عمل نہیں، یہ ترجمہ ہی غلط ہے، کامیابی یہ بھی غلط ہے۔
اس کا اوریجنل مطلب ہوتا ہے کہ آپ سیف ہو گئے، سیکیور ہو گئے، کیونکہ اس کے بعد تو موت نہیں ہے نا. تو جب ایک بار بچ گئے یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گرانٹ مرسی دے دی، گرانٹ دے دیا، رحم کر دیا، یعنی آپ کو کچھ پریشمنٹ نہیں ہوئی، تو آپ سیکیور ہو گئے. اس کے بعد پھر آپ کو ہے ہی نہیں. آپ جو بھی آپ کے عمل کے حساب سے، آپ کو لیول کے حساب سے، آپ وہاں اللہ پاک آپ کی نفس کو وہاں پر شرح کر دیا، ختم. آپ پھر سیکیور، اس کو سیکیور ہو گئے، فورس کا مطلب. اور یہ جو فضل ہے نا، یہ فضل دنیا کے لیے. دیکھا، یہ مرنے، سمجھو یہ مرنے کے بعد کا فضل ہے. فوج جو ہے یہ مرنے کے بعد کا فضل، اللہ کا رحم. اور یہ جو فضل ہے نہیں کہتا اللہ کا فضل ہے نا، تو یہ دنیا کا ہے، یہ دنیا میں یہ چیز مرنے کے بعد کا نہیں ہے. تو یہ فضل کیا ہے؟ یہ کہ آپ کو ایمیننس کرنا، آپ کی رینک بڑھا دینا، آپ کی کنڈیشن صحیح کر دینا، آپ کو ایلیویشن کرنا، آپ کو اٹھانا ہائینس کے اوپر، یعنی آپ کو اللہ پاک تھوڑا بلندی پہ لے جائے گا، آپ کی پوزیشن صحیح کر دے گا. اس لیے اپنے کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے. تو یہ فضل دنیا کے لیے، حیات دنیا. اور یہی چیز اگر آپ مرنے کے بعد فضل بولیں گے تو یہ فوج ہے. تو جہاں بھی قرآن شریف میں یہ فوج آئے گا تو سمجھ لو کہ یہ آفٹر لائف کی بات ہو رہی ہے، مرنے کے بعد بات ہو رہی ہے. صحیح ہے. تو آپ لوگ یہ آیت پہ غور کیجیے گا، یہ پیپر کی. اور آج کا اتنا ہی. چلیے، اللہ تعالیٰ سے دعا میں یاد رکھے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صرف اسی سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق